قومی اسمبلی میں بل پیش ہوا، صحابہ کرام کی توہین پر عمر قید کی سزا ہوگی۔ الحمدللہ اہل سنہ کے تمام مکاتب فکر نے اس بل کو، اس اقدام کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا، لیکن ملک پاکستان کے اندر ایک جتھا ہے، ایک فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو مسلسل واویلا کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ ان کی روزانہ کئی اجلاس، کئی میٹنگیں، کئی جلسے اور پروپیگنڈے اور جناب ان کے مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف قسم کی ان کی لابی وہ حرکت میں ہے کہ یہ بل رک جائے، یہ بل پاس نہ ہو، قومی اسمبلی سے آگے نہ جائے۔ ہم اپنی مسجد کی طرف سے، جماعت کی طرف سے، اہل اسلام کی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے سینیٹران کو پیغام دینا چاہتے ہیں، چیئرمین سینٹ کو، کہ باللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا ہے، پروردگار عالم نے انتخاب کر لیا ہے آپ کا، تو اس سعادت سے چوکنا مت، اس بل کو قبول کیجئے، پاس کیجئے، اور اس کے بعد صدر پاکستان محترم جناب عارف علوی صاحب، یہ بل آپ کے پاس آنا ہے، آپ بھی صدیق کے ماننے والے ہیں، آپ سے بھی استدعا ہے کہ اس بل پہ سائن کر کے محمد مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کا حق ادا کیجئے۔ اور سنیے، یہ صرف صحابہ کے دفاع کے لیے نہیں، اہل بیت کے دفاع کے لیے بھی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا دفاع، اس کے دفاع کے لیے یہ بل ہے، اور کسی ایک فرد یا کسی ایک فرقے کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے نا جو اہل بیت کی گستاخی کرے گا، جو صحابہ کی گستاخی کرے گا، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو پھر بعض جتھوں کا اس پہ واویلا کرنا یا پریشان ہونا، اس کا کوئی معنی سمجھ نہیں آتا، کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ کو میں سمجھاؤں کہ وہ واویلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو واویلا کر رہے ہیں ان کے مذہب کی بنیاد ہی گستاخی پر ہے، بنیاد ہی گستاخی ہے۔ اگر ان کے مذہب سے گستاخی نکال دی جائے، مذہب ہی ختم ہو جائے گا۔ تبرہ ان کے مذہب کا ایک اصول ہے، تبرہ، اور تبرہ کا کیا مطلب ہے کہ سوائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا سلمان کے، ابو ذر کے، مقداد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تمام صحابہ کرام پر تنقید کرتے رہو۔ اور سنیے، میں چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں کہ کس قدر یہ گستاخ ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی اس مذہب میں موجود ہے۔ نبی کائنات کی کتاب کا نام، انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائل معاویہ، اس کا صفحہ نمبر 431 ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے لکھا، غور کیجئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطاع کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ اس سے سیدنا معاویہ نے روکا، باقی سب نعوذ باللہ متع کے قائل تھے، متع کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات گرامی، اس کے بعد میرے پیغمبر کی گستاخی ہی نہیں، تمام انبیاء کرام کی گستاخی۔ کتاب کا نام ہے خورشیدی خاور۔ اس کتاب کے اوپر مؤلف لکھتا ہے کہ حقیقی شیعہ وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ علی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ آپ استغفر اللہ پڑھیں اور یہ بھی سنیں کہ یہ صرف کتابوں کے اندر ہی نہیں، بلکہ دور حاضر کا ایک معروف ذاکر شہنشاہ نقوی اپنے خطاب میں، اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے تو اس میں قباحت کیا ہے، ہم مانتے ہیں۔ جبکہ علی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور ایک اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی چوتھے خلیفہ ہیں،
کیسے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل زمین میں 4 خلیفے بنائے. کتنے؟ 4. پہلے آدم، دوسرے نوح، تیسرے ابراہیم اور چوتھے علی. اس طریقے سے چوتھے خلیفہ. حضرات گرامی، پھر امام کائنات علیہ السلام کی اس حد تک گستاخی. کتاب کا نام حیات القلوب، صفحہ نمبر 891 اور جلد نمبر 3. اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. حضرت زید کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غسل فرما رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ان کا مشاہدہ کیا. حیات القلوب 891 جلد نمبر 3. میں ایسے ہی تصوراتی باتیں نہیں کر رہا. اب جب یہ بل پیش ہوگا تو ان لوگوں کو پریشانیاں کیوں نہ ہو؟ ان کا تو مذہب اس پہ قائم ہے. اور حضرات گرامی، حیات القلوب ہی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 901 اور جلد نمبر 2. اس کے اوپر ملا باقر مجلسی یہ بھی لکھتا ہے کہ جب امام قائم آل محمد امام غائب، ہمارے 12ویں امام وہ آئیں گے، 12واں امام آئے گا. ہمارا بھی عقیدہ ہے امام مہدی آئیں گے. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے. ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ابھی کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں تو وہاں سے وہ نکلیں گے. 12ویں امام وہ آئیں گے اور وہ ظہور کے بعد، آنے کے بعد سب سے پہلے سیدہ عائشہ کی قبر پہ جائیں گے اور انہیں قبر سے باہر نکال کے ان پہ حد لگائیں گے. وہ عائشہ جس کی عفت اور پاک دامنی میں اللہ مالک کائنات نے قرآن کی 18 آیات نازل فرمائی ہیں، اس کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں اس بل سے چیخے نہ تو اور کیا کریں، چلائیں نہ تو اور کیا کریں، تکلیف نہ ہو تو اور کیا ہو. اور حضرات گرامی، حیات القلوب کا ترجمہ صفحہ نمبر 923 اور جلد نمبر 2. اس کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ ابو ذر، علی، مقداد، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کے علاوہ نبی کے باقی سارے صحابی ہی مرتد ہو گئے تھے. اور میں آپ کے لیے ایک اور عرض بھی یہاں پر کروں گا. باقاعدہ یہ مواد ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے کہ ان کے ذاکرین اپنی اپنی مجالس میں بیٹھ کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان 54 MPAs کو جو شیعہ تھے اور جنہوں نے عثمان بزدار کی حکومت میں صحابہ کے دفاع کے لیے پیش کیا جانے والا بل رکوایا. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ کدھر موجود ہیں آپ؟ الیکشن لڑ رہے ہیں جی، بس میری برادری کا ہے، میری پارٹی کا ہے، میری قوم کا ہے، میرا دوست ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت آپ کی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں آپ کے اوپر حکومت کرنے والے رافضیت ہی رافضیت ہے، اور وہ اس بنیاد پہ، اس بیس پہ اپنے لوگوں کو آگے لے کے جاتے ہیں. اس لیے خدا را دین کو دیکھیے، ووٹ دیتے ہوئے دین کو دیکھیے، اسلام کو دیکھیے، صحابہ کی محبت کو دیکھیے، اہل بیت کے پیار کو دیکھیے. اگر آپ کسی رافضی کو منتخب کر کے صحابہ کے گستاخ کو آپ اپنی اسمبلی میں بھیج رہے ہیں تو وہ صحابہ کے دفاع کی جنگ نہیں لڑے گا، وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کی جنگ لڑے گا. اور یہاں پر میں یہ عرض کروں، جب یہ بل آپ کی صوبائی اسمبلی میں عثمان بزدار کے دور حکومت میں یہ پیش کیا گیا، اس وقت خراج تحسین پرویز الہی کو جو سپیکر تھے اور جن کی تگ و دو سے وہ بل صوبائی اسمبلی سے منظور ہوا، اس کے بعد پوری یہ رافضی لابی ساجد نقوی حرکت میں آیا ہے اور اس نے پوری اس لابی کو تحریک دے کر اس بل کو آگے جانے سے روکا. وہ بل گورنر سرور کے پاس پڑا رہا، اس پہ سائن نہیں ہو سکے کیونکہ اس لابی کا پریشر تھا. اور اس وقت بھی یہ بھرپور پریشر ہے، اس لیے غیرت کرنی ہے، آواز اٹھانی ہے آپ نے.
तैयार है ना इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द सरगोदा में एक प्रोग्राम हम तश्कील देंगे और भरपूर आवाज उठाएंगे हुक्काम बाला तक कि गैरत कीजिए मोहम्मद के सहाबा की और पैगंबर के अहले बैत की, और इस बिल को कानून का हिस्सा बनाइए, और ये जितने भी इसके प्रोसेस हैं वो सब मुकम्मल हों, ये आईन पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस चीज को मुल्क पाकिस्तान में निफाज की तौफीक अता फरमा।